اساتذہ اکرام اور عزت مآب بقیت السلف جناب عبدالشکور صاحب اور ان کے ساتھ رفقا جو سٹیج کی زینت مہمان جن کے مجھے نام یاد نہیں ہیں، اور اس کوٹ کے کوٹ عبداللہ نام ہے اس کا، یہ کوٹ عبداللہ کے جتنے میرے چن مکھن ملائی پنجابی میواتی یہ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ یار یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے بار بار سپیکر؟ میں بڑا خوش ہاں کہ تسی رات دے کافی 11:30 ہو گئے، اتنی شام دے بیٹھے اور تسی ماشاءاللہ جڑ کے بیٹھے اور حضور دی محبت دے اندر اللہ رسول دے دین واسطے اور قرآن دی محبت واسطے بیٹھے ہو۔ اور مجھے آج خالص پتہ چلا ہے کہ یہ جو واڑی بیٹھے ہیں نا جلیبوں کے لیے پڈوں کے لیے نہیں بیٹھے، قرآن کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ موبائل بند کریں، لیٹیں بند کریں۔ نبی پاک نے فرمایا جب میں خطبہ دوں، یار یہ چلا ہاں ساؤنڈ تھوڑا جی آواز کھول دے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دوں تو آپ کی آنکھ میری طرف ہو، صف کا تنکا بھی نہیں توڑنا، کلین کا دھاگا بھی نہیں کھینچنا۔ یہاں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک نو کی نقصان سی کو تیلا توڑ لوے کو دھاگا کھینچ لے، اس چ حضور دا کوئی نقصان نہیں، مگر حضور دور اندیش نے اپنی امت دے خیر خانے میرے نبی اپنی امت لی حریص نے آپ نو لالچ ہے کہ میری امت دے کلمہ بھی ضائع نہ ہوئے۔ آپ دی حکمت سی حدیث چے کہ جتھے اکھ ہوندی ہے اوتھے دماغ ہوندا ہے۔ فرمایا کہ جمعے دے دوران کوئی دجا بندہ شرارت بھی کر رہا تو انہوں بھی نہیں کہنا ادھر ویک مولوی صاحب نہیں، وہ تو تیرا بھی دماغ ادھر ہو جانا ہے۔ جتھے اکھ ہوندی اوتھے دماغ ہوندا ہے۔ آ گڈی چلا رہے بندہ سٹیرنگ ہاتھ ہوندا ہے، 2 انچ تے ریس ہوندی ہے تے 2 انچ تے نال ہی بریک ہوندی تے ریس جناب والا بندہ دے رہا ہوندا ہے تے بندے دا دھیان گیا ہوندا وا جناب جی کھبے پاسے تے ٹرالی گنے والی اگے جا رہی ہوندی تے بندے ہونی او دے چ وج کے آندے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ تے جڑا مولوی ہوندا نا کوٹ عبداللہ تے قاری عبدالشکور اعلان کرتا، آرے بھائیو اعلان سنو، سمجھ گئے؟ میں اگلا اعلان نہیں کرنا، تو سمجھ گئے بھائی۔ قاری اشرف صاحب آئیں، آپ جتنے دوست احباب ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، حدیث تو سارے مولوی سناتے ہیں، میں حدیث کو موجودہ دور میں ڈال کے سناتا ہوں، لوگوں کو مثال دے کے کہ اصل دین یہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مبلغ ہی موبائل چھوڑ، مبلغ وہ بہترین ہے جو میری امت کو ان کی زبان میں دین سمجھائے۔ یہ حدیث تو آپ نے بڑی دفعہ سنی، مگر لوجک جو ہے اس میں کہ جتھے بولو اکھ ہوئے گی اتھے سارے بولو۔ یہ تبلیغی جماعت والے آپ نے دیکھیں یہ کیوں کہتے ہیں بھائی 2-3 قدم ہمارے ساتھ چلو مسجد کے ماحول میں آ جاؤ۔ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب انسان مسجد کے ماحول میں آ جاتا ہے تو دا غصہ بھی کٹ جاتا ہے، شیطان ادھے تو دور بھی ہو جاتا ہے، تو جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر تبلیغی اللہ کو کہتے ہیں بس ادھر تک ہی ہمارا کام تھا، اس کو قبضے میں لینا تیرا کام ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور کئی اتنے اللہ کی قسم اتنے احسان فراموش، کئی تبلیغیوں کے پاس بیٹھ کے نا ان کے پاس کھا بھی لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے تو اوپر سے کھایا تھا، ان کی بات نہیں ماننی۔ ایسے کرتے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں وہ تو ہم نے ویسے کھایا تھا۔ اوے بھائی خدا کے لیے وہ اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگاتے ہیں، وہ مجھ سے کروڑ درجے اچھے ہیں، میں تو 1 درجہ کہوں نا، کروڑ درجے وہ مجھ سے اچھے ہیں۔ میں تو جلسہ کر کے کچھ نہ کچھ لے ہی جانا، کوئی ہے پروگرام بولو بھائی، اور میں نے تو کچھ نہ کچھ نہ دینا ہی ہے، پر تبلیغ والے اپنا مال اپنا جان اپنا ٹائم لگاتے ہیں اور پھر بھی تم ان کو کہتے بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتر جاؤ، اور کوئی کہتے ہیں تبلیغ کافروں کو کرو،
ہم تو مسلمان. اچھا ارے چھوڑو 1 to 5 تم لو شادی پہ اور تبلیغ ہم کافروں کو کرو. غریب میواتی بھائیوں کی بیٹیوں کو سر سفید ہو گئے اور تم کہو ارے بھائی لینڈ کروزر V8 XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹو جونڈا سویک مے بیک سناٹا. اچھا کئی واڑی بھائی اتنی تیز ہوتے ہیں وہ ویسے سنا دیتے ہیں. ہمارے شورے کو جو گاڑی ملی نا وہ تو سویک ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمیں BMW چاہیے. تو تم اپنے شورے کو یتیم خانے جمع کرا دو. شرم کریں. کتنے گندے رواج تم نے نکال لیے. یہ میری بیٹیاں میواتی بہنوں کی سر سفید ہو گئے. 1 to 5 کے چکر میں منگنیاں نہیں ہو رہی. اللہ کی قسم ایک غریب میواتی بھائی کا مجھے فون آیا, کہتا ہے شکریہ مدنی صاحب آپ ہماری برادری کے بارے بات کی ہے. کہتا ہے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا کہ میں نے 1 to 5 نہیں دیا. اور میں نے اس کو بولا کہ یار کوٹ رادھا کشن میرے دوست کی دکان ہے تو آپ میری بات کرانا چاہ کے آپ ان کو دے دے موٹر سائیکل. روز کھانے بلا کر کھلانے یہ کہاں کتنی مشکل بات. اور میں نے اس کو بولا کہ یار اگر 1 to 5 سے تیری بیٹی کا گھر بستا ہے نا تو میں تجھے لے دیتا ہوں. یہ لمحہ فکری ہے. وہاں سیب بھائی میرے کوٹ رادھا کشن میں ان کی ہونڈا 1 to 5 کی فرنچائز ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ یار میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. آپ کے لیے لمحہ فکریہ. میری آنکھوں میں کیوں آنسو آئے کہ بھئی نکلو اس اکڑ مکڑ سے. جب تمہارے بڑوں کے پاس زمینوں کے معاملے تارنے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ بھی تو زندہ رہے تھے. اور اہل میوات کو تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. آپ کے بڑوں کی بنیاد میواتی برادری کی بنیاد پہ آج رائے ونڈ مرکز قائم ہے. لوگوں کو دین سکھانے والے آپ اہل میوات ہیں اور آپ لوگوں کو تو یہ گندے رواجوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ موٹر سائیکل کا کیا کرنا ہے؟ بیٹا نیچے ہو کر بیٹھے آپ نیچے. یہ زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. آج ہم اس زمین کے اوپر ہیں, چند لمحے کے بعد زمین کے نیچے ہوں گے. تو کہاں جائے گی تمہاری گاڑی؟ یہ قرہ اکرام بیٹھے ہیں, قاری حضرات بیٹھے, قسمیں 40 سال ایک گاؤں میں امامت کراتے ہیں اور یہ گاؤں والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں یہ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں لیتے کہ قاری صاحب کے پاس کون سا کچھ پیسہ ہے. وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ادھر سے لے جدھر کو امامت کرتا ہے. اب آ گیا منہ چوک کے ادھر. یہ بات ہنسنے والی نہیں ہے. ہم تو اپنے امام کی بیٹی کی رشتہ نہیں لیتے, امام کے بیٹے کا رشتہ لیتے اور لوگوں کو کہتے ہیں جی نیک ہو. امام کی بیٹی سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے جو ہر بڑے قرآن کے ماحول میں رہتی ہے. صرف آپ اکڑ مکڑ باتوں کے چکر میں رہتے ہو کہ مولوی جی ساڈی تیلی رشتہ ویکھیا جے چنگا سیندا ہوئے. میں تسی تو بلڈوزر نگونا ہے. یہ کبو بھی تھی دی سیرت بھی چنگی ہوئے تے صورت بھی چنگی ہوئے تے 10 جڑی امام مسجد دی تھی ہے سارا دن قرآن سن دی ہے او دے تو بعد سیرت کی دی. مگر امام مسجد بچارہ اپنے پیچھے جا کر رشتے مانگتا. قاری صاحب میں نے دیکھا ہے 30 سال ہو گئے امام مسجد تے او دے بچیاں نو رشتے پنڈ والے نہیں دیندے, رشتے باہروں لبدے. ہمارا ماحول بس خالی ہم عظمت قرآن سن کے جھوم جاتے ہیں, جب قرآن کی بات ماننے کی باری آئے ارے واڑی ہم گھوم جاتے ہیں. بولو میں باتیں صحیح نہیں کر رہا؟ ہم عشق رسول میں جھوم جاتے ہیں اور جب ہمیں نماز پڑھنے کی باری آئے ہم دکان کا شٹر نیچے کر کے گھوم جاتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھتا, مسجدیں خالی پڑی. یہ جتنے بچے جوڑ جوڑ کے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتا, یہ جتنے چاند مکھن نوجوان مجھے سننے کے لیے آئے نا, میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں پترو, نہر آج کل سکیاں نے تے راوی چ نہ ڈبیا جے پانی بڑا گندا بلو کی. تسی چوہے مار گولی بھی نہ کھاؤ. جڑے بچے کہندے نا میں جناب اعلیٰ اپنی جادو ٹونا تے تویز کرا کے مرضی دی شادی کر لاں, بس تسی 5 ٹائم نماز پڑھو, درود پڑھو تے انشاءاللہ اللہ بن منگے ہی سب کچھ عطا کر دے گا. درود تے پڑھ دے نہیں, نماز پڑھ دے نہیں. جنہوں کہیے نماز پڑھو تے مولوی جی نماز پڑھ لی اگے مولوی تھوڑے نے.
تے جدوں جنت جانا پھر مولویاں نے آکھنا بھی جنت نہیں لینی ہے دوزخ جان نوں ہو گئے تھوڑے نے تسی ادھر نماز پڑھنی قرآن پڑھنا پینا آؤ میں تانوں ایک مسئلہ سمجھاؤنا ہے اتنے لکھیا عظمت قرآن مدینہ طیبہ ویزملہ ایمان والا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی میرا چند مکھن ملائی ساؤنڈ انج چک جو میں مریم نے کسان چکے نے پھر دکان والے چکے نے چک چک ذرا ساؤنڈ راتیں بھی مدینے کے باتیں بھی مدینے کے چلو میں آپ کو رائے دیتا ہوں جس کا مدینہ پاک سے پیار ہے وہ پڑھے گا باقی ساڑھے پراؤنے نے میں مدینے دا لفظ ویکھنا پترے ادھر ویکھ what your problem ادھر دیکھ what is this توجہ جتنا مجمع ہے نا میرا چاند آج تاڑے کول میں آیا ہے تے تسی میرے حال ویکھو ہاں جی جا تو میرے حال ویکھ ساری عمر تیری بیگم تینوں ویکھے سبزی والے نہ بھی نہ ہاس کے گل کرے باب میری تے دعائی ہے تینوں کیوں جی حضرت صاحب ہاں بڑی بہترین دعا ہے ارے چھوڑا کبھی یاد کرو گا کہ ہمارے گاؤں میں ناصر مدنی آیا تھا اس نے مجھے دعا دی اچھا بھی کتنے بچے ہیں جو نعت پڑھیں گے میں وعدہ کرتا ہوں اتنا مجمع ہے اے وانس تو ادھر مجمع میرا تے ادھر قاری عبدالشکور تے قاری اشرف صاحب دا لو جی آپ پاسا میرا اور میری عزت رکھے آجے ہاں جی کئی بندے اللہ جاندہ نعت نہیں پڑھ دے انج ویلے بیٹھے جو میں نواز شریف ویلا بیٹھا ہے شان علماء اہل سنت فضل الرحمن میں آپ کو یہ پیغام اس لیے دیا کہ کاردے چودری نو بڑا کریدہ ہے جے کاردہ چودری چھڑیے تے پرانے ڈیرے تے جا کے چاہ بھی نہیں لاب دی تے چڑکاں بھی لاب دی ہیں تے چمچے ہو دے تک پہنچن بھی نہیں دیں دے چمچے سمجھ دے چمچے دا کام کیے مارا بندہ گال کرو بیجا ترقی گال کرنا ترہ بھوت ہوئے تے چودری پہ میں چوٹھی بھی کرے بلے 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 ارے بھائی کیا بات کیا اس کو کہتے ہیں چمچہ چمچہ جڑے پانڈے چوے نا چمچہ رکھنا بھی پیڑا کام چمچہ بننا بھی پیڑا کام چمچہ جڑے پانڈے چوے پانڈ دا ککھ نہیں چھڑ دا چمچہ پاویں سونے دا بن جے چمچہ چمچہ ہی رہندا ہے سچی گل کر رہے ہیں کیوں جی بزرگو کی نا سی تائے دا تایا عبدالرشید گل سچی ہے تایا عبدالرشید ہے گل بڑی وڈی ہے نا مجمع ہے چمچے نہ بنو چمچے دی کی زندگی ہوندی آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان جس کو تڑی لگاتا وہ گھر پہنچ جاتا ہے مدارس والے جو ہوتے ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں اب یہ دائیں سائر میری اور یہ بائیں تائے عبدالرشید کی تو ہی میری عزت رکھنی میں تاڑے پینڈ آیا تاڑا راہ ہے جو میں کتیاں رجائی پاڑی ہوں دیا ہوئے 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 اب پائی خلیل دے پٹھیلا کو میں لنگ کے آیا گڑی دیاں چولا ہل گیا تھا سارے اپنا ذرا مل کے پیار نال مل کے سرور آ جاوے ٹھنڈ پہ جاوے میرے پیار دے نال لے بھی مجمع نے آواز کڈنی ادھر والے نوں میں نہیں کہنا تے میں ادھر والے بھی بعد چوں مل سکدا میں جے تسی میری عزت نہ رکھی پڑھنا ہے راتیں بھی مدینے کے باتیں بھی ویلو آواز ادھر بہت ہی ہے بول پو ہے دین واسطے ہی بولنا مدینے دا لفظ کہنا ہے راتیں بھی باتیں کہ اللہ جڑے نہیں بول دے تیرے نبی دی نعت واسطے ساری زندگی اپنی بڑی اگے بھی نہ بولن شریکاں اگے بھی نہ بولن ہن میں ویکھنا میں کیڑا نہیں بولدا راتیں بھی باتیں بھی اچھا مولوی عبدالشکور رہی نہ کری جدوں دے جلسے کراؤن لگا آج بندے بولے نے کہ ادو بولے کہندے آج تے چس آ گئی اللہ دی قسمیں ٹھنڈا پہ گیا نے مینوں ایتھے آن کے نا دل جت لیا تسی اور قسمیں دے کدی پڑھ لو میں جناب ایتھوں سفر کرنا بڑا لمبا تے کل جتھے میں تقریر کرنی نا میں کہنا ہے اوہ گل سن لو اے لوکو
اور فیصلہ آبادیو تسی بڑے چنگے جے پر آئی مس یو کوٹ عبداللہ والو میں تمہیں یہاں بھی مس کر رہا ہوں اللہ کی قسم میں یاد کروں گا آپ کو قاری اشرف صاحب مینوں قسمیں فون کری ہوندے سی اج 1000 دا بیلنس تے دا میرے تے لگ گیا ہے سچی گل کر رہے ہیں میرا یار پھر کانفرنس سے لے لیندا سی قاری صاحب نو میں انہاں نو کہا اے مینوں آندے مولوی مک گئے نے میں کہا مکن والی قوم نہیں مولویاں مکاون والا مشرف مک گیا مولوی یہ نہیں مکے میں ایتھے آیا واقعی نہیں مکے اے اللہ دا فضل ہے مولوی مکنے بھی نہیں ہر مولوی دے 36 تے بال نے کہ دے 12 کہ دے 14 کہ دے 36 کہ دے 32 میرا کہ یار مولوی لئیے پکھر وہ دے حضرت 38 بچے 38 ہاں دو بیگموں اللہم زد فزد قاری صاحب نے کہا اللہم زد فزد الدینہ ناتوں میں مڑیاں تو اکتے لکھیا بہبود بادی نال چابی لگی سی تے وہ پائی مولویاں نو اللہ پتر دیندہ ہے تے تانو پیڑ کی یہ روٹی بھی اللہ ہی دیندہ ہے تو ہی تے مولوی کو نمی 1 to 5 دیکھ لو ارے دیکھو اس مولوی کے پاس مکاسی ہے ساڑھی تے موٹر سائیکل نہیں انہوں برداشت اے اللہ ہی جڑا سانو دیتی ہوندہ ہے مولویاں دے نا لاد ویکھیا کرو مولویاں نو اللہ کرم کیتا ہے ہاں تسی جنہیں بیٹھے جنہ دوبارہ پڑھنا ہے بھی واز گنجنی راتیں بے مدینے کی باتیں کہ جینے کا مزہ تب ہے مرنا بھی مدینے میں جینے کا مزہ تب ہے مرنا بھی اللہ اکبر مدینے دی بات آگئی ہے مدینے دا ایک نوجوان لڑکا ہے ایک شوری تے ایک شورا ہے میں تھوڑی جیوے زیادہ میواتی بولنی ہے کیونکہ میرے چند بڑے بیٹھے نہیں پنجابی آئے نے میواتی آئے نہیں سنو ذرا تیان دے نال مدینے دا بازار ہے اللہ اکبر اللہ میں جملہ کہاں گا مدینے دا بازار کوئی عام نہیں گا میں سنیاں دیتے کہاں گا سو رب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا رب خود پہ کہندا ہے میرا یار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا ہے او یارو اک وی تے جاندا ہے بابا تھک وی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا مل کے پڑھو پر سفر مدینے دا یار نات پڑھو سارے پڑھو جڑے نات دے منکر نے چپ رہن تے میں ویکھنا آج حضور دی نات پڑھن والے کنے ہو ماں دے دودھ والی طاقت لاؤ ڈبے والے کوئی نہ بولو آئی ایم ویری سوری میں ویکھنا تے ماں دے دودھ دی طاقت کنی کوئے پر سفر مدینے دا ہر بار اللہ دی قسم دل جت لیا تسی اور ٹھنڈ پہ گئی ہے اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں شیطان کا پروگرام تو بڑھ گیا سارے منڈے دے مولوی کر بیٹھے سارے منڈے دے مولوی سنن دے انہیں کئیاں نو کال کہہ سی بھی تو اتھے 12 بجے کال ملاؤنی ہے تے مولوی آیا ہی اتھے 12 بجے منڈے سارے اتھے بیٹھے ہوئے پترو تسی مبارک باد دے حقدار ہو ہاں مبارکہ 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 مبروک یا شیخ الکریم مبروک مبروک الف مبروک میں تانو کروڑ ہزار لاکھ ورا مبارک دینا ہے لوکاں دی رات دنیا داری چ گزری ہے تاڑی رات مصطفیٰ تے قرآن دی وفاداری چ گزری ہے اللہ کی قسم دل جیت لیا ہے اور میں بڑا پتر موبائل لال نہ ویکھ ادھر میرے ال ویکھ تیری آنکھاں دے چھیتی موتیا اتر ہونا ہے موبائل نہ ویکھ ادھر میرے وال ویکھ اینا مجمع مینوں ویکھ رہا تو ہی میرے امتحان کر چھڑ دے اچھا اے ہو جے منڈے موبائل ویندے ویندے جا کتے دے چڑھ دے سچی گل کر آ راہ دے ویکھ کتےاں دے اوتے پیر آ جاندا نہ انج کریا کرو دھیان کریا کرو پر سفر مدینے دا ہر بار
نا سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے جیڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا نا انج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے جیڑا 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 روزے نہ جڑے آئے او مینار بڑا سونا اللہ جنہیں بیٹھے نے ایس سال انہوں حج نصیب فرما اللہ جڑے مواتی بابے زمین دے گل لگ کے بیٹھے نے اللہ سونا انہوں مواتی بابیانو اپنے گھر بلا جے پھر بھی عمرہ کرنا جاننا جگہ ویچ کے انہوں نواں کولو چڑکا پوا آرے واڑی بابو بزرگوں چھوڑو ان شوری شوروں کو سب رشتے چھوڑو اس کو بولو ایک کنال میں ناصر مدنی کو بیچنے لگا ہوں نہیں تو مجھے عمرے پہ بھیجو حج کرو عمرہ کرو چھوڑو یہ دنیا کا فکر دنیا سے تعلق ختم کرو آخرت کی طرف رخ موڑو مکے کی طرف رخ موڑو مدینے کی طرف رخ موڑو اس دنیا میں رہ کے تم نے کیا کیا ہے ابھی تمہاری لاش قبروں میں نہیں جاتی اور تمہارے بھائی دیگوں کے ڈکن اٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں ابھی تمہارا حساب بھی نہیں شروع ہوتا حالانکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تک میت دفن کریں اور اتنی دیر دعا مانگے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کی بوٹی بوٹی کر کے تقسیم کر دو جتنا ٹائم وہاں لگے اتنی دیر دعا مانگو اپنے بھائی کے لیے قبر پہ کہ اس کے حساب میں ثانی ہو اور اللہ نرمی کرے مگر ہمارے بات اتنے آسان فراموش رشتہ دار ہے ابھی ہماری میت قبروں میں نہیں جاتی اور ہم دیگوں کے ڈکن کھول کے عورتوں کو لڑانا شروع کرتے ہیں مجھے بوٹی نہیں ملی مجھے پلیٹ نہیں ملی مجھے پانی نہیں ملا مجھے کالا نہیں ملا یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے رونے والی بات ہے اللہ کی قسم ہے اپنے آپ کو بدلو ہاتھ جوڑتا ہوں عورتوں کو کھانا نہ کھولا کرو بلکہ عورتوں کو دعا کرنی چاہیے اللہ ہم نے اپنا پیارا تیری سپرد کر دیا ہے اس کی اگلی آنے والی منزلیں آسان کر دے 2-4 گھنٹے کھانا نہ کھولا کرو وہ قبر پہ مولوی صاحب کو بولو کہ بھئی ہم اتنی دور سے آئے باولپور سے ہم گڑگاویں سے آئے میواس سے آئے امرتسر سے آئے لاہور سے آئے ادھر سے آپ کی خاطر نہیں آئے اس پیارے کو بخشانے کے لیے آئے کوئی سگڑ نہ لگائے قبرستان میں اور قسمیں اپنے پیارے کی قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی گھنٹہ دعا مانگا کرو اللہ کہتا ہے اس کو لالچ بھی کوئی نہیں مردے سے اس کو کوئی طمع بھی نہیں یہ بندہ ہو کہ میرے بندے کو کہہ رہا اللہ بخش دے اللہ کہتا ہے جا آج میں نے ان بندوں کے کہنے پہ تجھے بخش دیا یہ گندے رواج سے نکلو کہ ابھی میت قبروں میں نہیں جاتی اور تم کھانے کھول دیتے میں نے دیکھا عورتوں کو کھانا کھول دیتے ابھی گلی کراس نہیں کرتی میت اور وہ کھانا کھول دیتے وہ کوئی غم ہوتا ہے جس نے ساری عمر تمہیں دی مال دیا جائیداد دی تم 2 گھنٹے بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے اور میں مولویوں کو بھی کہوں گا کہ جو گاؤں میں آ کر حکے والی جگہ پہ دعائیں مانگتے ہو ادھر مرا کرو قبر پہ ساری عمر کی دعائیں وہاں مانگو بولو بھی حساب کتاب وہاں ہو رہا ہے اور مولوی کہے کہ میں گھر جا کے مانگوں گا انہیں چنو پا میں انہوں پھینٹی لگ جائے سچی گل کر رہے ہیں جنہیں میرے چاننا ہے جی اللہ جاندہ قسمیں میں بڑی محبت سے بات سمجھائی ہے ناصر مدنی گلاں بھی بڑیاں تکنیک نہ سمجھاندہ ہے تاکہ لوکانوں سمجھ بھی آئے تے گل بھی کھاتے پہ جاوے اوہ قبر تے دعا منگیا کرو رج کے منگیا کرو جنیاں ساری عمر دیاں دعا ہوندیاں عربی چ منگیا کرو جنتیاں دی زبان عربی میرے رب دے قرآن دی زبان عربی چ دعاواں یاد کرو قرآن پڑھو قبر دے تے کھلو کے دعاواں انیاں منگو تے رو کے لفظ کہو اللہ مینوں پھپھی نے تے چاہ نہیں پہونی میرے پیو نے مینوں روٹی نہیں پوچھنی میری ماں نے کھانا نہیں پوچھنا ہن مٹی پاتی ہے سانو لالچ کوئی نہیں اللہ تینا دیان والیاں منزلہ سان کر دے من ربو کا تیرا رب کون ہے اللہ دی زبان تے جاری کر دے ربی اللہ پر کئی واڑی بابے قبر میں کہیں گے اللہ کے فرشتے کہیں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے تو یہ واڑی بابا کہے گا میرے 4 ایکڑ رب
ہیں جن کو میں چھوڑتا ہی نہیں تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ عمرہ کرتا تھا، حج کرتا تھا، وہ 4 ایکڑوں کے چاروں طرف طواف کرتا رہتا تھا، کبھی وہاں پیاز لگاتا تھا، کبھی وہاں لہسن لگاتا تھا، کبھی وہاں چارہ کاٹنے چلا جاتا تھا، کبھی بھینسوں کے لیے چاروں لے کر جناب جی اپنی حویلی میں آ جاتا تھا۔ میرے واڑی بزرگوں، خدا کے لیے ان چھوری چھوروں کو جان چھوڑو، اپنی آخرت کی طرف نکلو۔ 50 سال سے جو آدمی اوپر ہو جائے اس کو اللہ کے گھر کا کھیڑا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ بیان کرنے لگا ہوں۔ لوگوں 20 سال کے بچوں کو ٹیک ہو رہے، ہارٹ فیل ہو رہے، 40 سال کے بندوں کے جگر فیل ہو رہے، 50 سال کے بندوں کو ٹیک ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ کون کہتا میں بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا؟ موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے۔ کون کہتا میں جوان ہو کر نماز پڑھوں گا؟ یہ موت تو بچوں کو بھی آ رہی ہے۔ یہ بچے کہتے ہیں ابھی میری عمر نہیں پڑھنے والی، یہ موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی ہے۔ اپنا ایمان بنائیے، اپنا ماحول بنائیے۔ جتنے یہ میرے بچے ہیں، جناب جی نوشہرہ چ میں ویکھیا ہے، ظالم باپ نے بچی دفن کر دیتے، زندہ بچی دفن کر دیتی۔ لوگاں نے دیکھیا تے فون کیتا 1122 آئی، موقع تے بچی قبر چو زندہ نکالی۔ اب تو میرے اللہ پہ یقین لے آؤ، اب تو قرآن پہ یقین لے آؤ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی سے بنا تھا، مٹی میں جائے گا، اللہ تمہیں مٹی سے اٹھا لے گا۔ زندہ بچی قبر سے نکالی اور میجر وقاص صاحب کو گود دے دی۔ اللہ کی قسم میں نے سنا تھا لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، مگر آنکھوں سے دیکھ لیا پاکستان میں ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں پھل گئی ہے۔ وہ وچ پاکستان ویکھیے مسلم دی عزت رول گئی ہے۔ آج کتنی بیٹیاں رول گئی۔ ادھر نام جی وہ نوشہرہ میں نام جی کے پی کے کا علاقہ ہے، وہ تھے بیٹی زندہ نہ پیے تے ملک ہل گیا ہے۔ آج کتنے میواتی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے دیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس میواتی بابا کو کھڑا کر لے گا، سورۃ انفال پڑھے گا، ان اللہ لا یحب الخائنین۔ اللہ کہے گا بے ایمان تہجد گزار ڈاکو، چلا لگایا، سہروزہ لگایا، تم نے تبلیغ کو بڑا ٹائم دیا، ادھر نکل۔ آج تو تہجد گزار ڈاکو یہ ڈاکوؤں کی لائن میں کیوں کھڑا ہے؟ اللہ کوئی کہے گا میں توڑی نو نہ بھی ڈاکا ماریا، کوئی کہے گا میں گڈی لٹی، کوئی کہے گا میں دکان نو ڈاکا ماریا، کوئی کہے گا میں مکان نو ڈاکا ماریا، کوئی کہے گا میں فلانے ہمسائے نو ڈاکا ماریا۔ اوے اس میں واتی پنجابی بابے دا کی بنے گا جڑا 3 بجے مسجد چاہ جاندہ ہے، 4 بجے مسجد چاہ جاندہ ہے، شراق پڑھدا، چاشت پڑھدا، تہجد پڑھدا، صلاۃ الاوابین پڑھدا ہے، تسبیح پڑھدا ہے، صلاۃ تسبیح پڑھدا ہے، اشراق دے نفل پڑھدا ہے، نفل پڑھدا، نمازاں پڑھدا، صلاۃ الکسوف پڑھدا ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں ساریاں نمازاں دا پابند ہے، متھے تے سٹاما جڑا مراب بنیا ہے، گٹے چھلے پہنے، گوڈے چھلے نے سجدے کر کے۔ اللہ کہندا تہجد گزار ڈاکو آؤ، او چلا بھی لایا تے سہروزہ بھی لایا تے آ ڈاکوان چ کیوں کھڑا ہے؟ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کہے گا لگ ہو جا نیکاں دی صفاں چو مجرماں کی کیتائی۔ اے بندہ اپنی زبان تو کہے گا اللہ لوکاں نے لٹے آؤ، میں اپنی بیٹی دا حق مار کے اپنے پترانو دے آیا ہے، میں اس لیے ڈاکوان دی لین چ کھڑا ہے۔ تہجد گزار بابے اتھے دبے ہون گے، ڈسکاں پھرنیاں، روٹا ویٹر پھرنے نے، اتھے لمبے لمبے سواگے پھرنے نے، لگ پتا جانا قبر ویچے۔ سنیے ذرا تیان نل، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی یہ اٹھتے جنازے، یہ روتی بیٹیاں، یہ روتی مائیں، یہ روتے بیٹے، تمہیں پیغام دے رہے ہیں آج تو زمین کے اوپر، کل تو زمین کے نیچے ہوگا۔ آج تو دکان پہ ہے، کل کوئی اور دکان کھولے گا۔ آج شٹر تو اٹھائے گا، رات کو تیرا بیٹا شٹر نیچے کرے گا، تو قبرستان میں ہوگا۔
دکان کا شٹر کوئی اٹھاتا ہے اور بعد میں نیچے کوئی کرتا ہے. یہ تیری میری زندگی. آندے نے پتروں کو اٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن. ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں سی جامدیاں نو کسے ٹوئے چناب دیندہ جامدیاں نو کسے نہر چروڑ دیندہ نہ کچھ دینا پہندہ نہ لینا پہندہ. پر ایک میری گل یاد کر لاؤ پت کو پت ہو جاندے نے تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سام لیندیاں نے تیاں ماں پیاں دے جنازے سام لیندیاں نے. پتر 2 منٹ روندے تے چپ کر جاندے ایتھو ٹیلی فون کریے ویر خیر تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. راتی ملتانوں تر پیندیاں نے راتی لوروں تر پیندیاں نے راتی پھول نگروں تر پیندیاں کچی کوٹھی دور تے نہیں راتی تر پیندیاں ٹرالیاں لے کے سارے راہ گڈی چوپاوے تیاں رو دیاں ہو دیاں نے ایڈے درد نہ رو دیاں نے گلیاں دے کاکھ روا دے دیاں نے. وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اڈ پڈ جانا. میرے نبی دے کول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ لے آؤ تے جا کے پتا کی کہندے نے ذرا سنیا جے کہندے نے فاطمہ تیرے باب محمد تے کسے گندی ہوجری سٹی ہے کسے نام جی تیرے باب محمد تے کسے نے گندی ہوجری سٹی ہے. موبائل چھوڑو اور گفتگو سنو کسے گندی ہوجری سٹی ہے. تے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی اور ذرا لفظ سنے دھیان سے یہ آنکھوں میں آنسو ہیں میں دیکھ رہا ہے ڈی توجہ نال بات سن رہے نے. میرے نبی دے جسم تو آن کے سجدہ فاطمہ اوجری پر آنکے تے میرے آقا فرمان دینے میری بیٹی پریشان نہ ہو بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے میرے باب محمد دیاں کڑیاں اونچیاں شانہ نے. میرے آقا فرمان دے شاللہ جی میں جوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ ہو میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ ہو میرا چان تے میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ. یہ نیچے رکھتے جائیں جملہ سنے میرا چان تے میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ اپنے بابے دے درد نو اپنا درد سمجھن والی میری دی فاطمہ اپنے بابے دے دکھ نو کاری عبدالشکور صاحب کاری اشرف صاحب اپنے بابے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والی میری غم خار فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری غم خار بیٹی فاطمہ. بیٹھ جا میرے گل نہ لایا شاللہ جوانیاں مانے منو سمجھ آ گیا ہے. میرے آقا فرماندے نے اپنا درد سمجھنوں کے میرے اپنی درد اپنا درد سمجھن والی میری دی فاطمہ پت ونڈون زمینہ تیاں درد ونڈون دیاں نے پت لکھواری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے پت ونڈون زمینہ تیاں دکھ ونڈون دیاں نے. آج بھی گھر میں دیکھ لے باپ بیمار ہو بیٹے ٹائم نہیں دیتے بیٹیاں پاؤں دباتی ہیں. پت ونڈون زمینہ تیاں درد ونڈون دیاں نے پت لکھواری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے. نشہرہ ورکا جے بابا فوت ہویا سنیے تے آندے نال ایک بابا کھڑا ہو گیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ادھے پتر بھی چوپے دے پڑا بھی چوپنے ادھے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل. بابا کھڑا ہو گیا پترو دھیان میرے وال ذرا چھوڑو موبائل اور توجہ میری طرف کرو میں چاہنا تاڑیاں کھاندہ مرکز میں رواں اور تسی ایک گل دل چھپاؤ یہ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں. بابا کھڑا ہو گیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ادھے پتر بھی چوپے دے پرا بھی چوپنے. بابا کھڑا ہو گیا نا ان بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی اوے لوگو انما امالکم اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے. ان بیٹوں کو ان بچوں کو بڑا پروٹوکول دیتے ہو ان لڑکوں کے بڑا پروٹوکول دیتے ہو. ان لڑکے پیدا ہوں تو دیگے ٹھاتے ہو لڑکے پیدا ہوں تو بکرے ذبح کرتے ہو مٹھائیاں بانٹتے ہو. سنو یہ بچے خاموش ہیں بھائی خاموش ہیں پرا خاموش ہیں. نبی دی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی وے میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دے وانگی میرے بابل دی میت نہ روک قرضہ میں اتار دانگی. بیٹا تو کیوں
کیوں ایسے کرتا بار بار؟ ذرا سن دنیا آسمان والا ویکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے جتنا مجمع اپنے دل میں یہ بات لے جاؤ۔ وہ بندہ جناب جی کہنے لگا نہیں بیٹی مجھے ابھی چاہیے۔ انہیں کناں دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں، ہتھاں دے کڑے بریسلٹ اتار دیتے۔ آندھی لے وے میرے بابل دے ابیلیا، ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار داں گی۔ بابا اچھی اچھی رون لگ پیا، آندھا لوگ میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے۔ یہ دی مان سی میرے کل، مینوں آندھا سی میں مراں تے میرے وارثاں نوں دیویں، جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے، یہ دے پتراں آکھنا سی میں وارث ہے، بھراواں آکھنا سی میں وارث ہے، پر میں ویکھنا سی مویا دا کون وارث بندا ہے۔ آندھا پت ونڈاؤن زمیناں تیاں قرض ونڈاؤندیاں نے، پت ونڈاؤن زمیناں تیاں قرض ونڈاؤندیاں نے، پت لکھ واری منہ موڑن تیاں دوڑیاں ہوندیاں نے۔ میں دنیا کہاں گا دے تیاں کر ماپے آندے رحمتاں نے۔ اج دی تقریر تو بعد انشاءاللہ جا کے باں باپ سون گے نہیں، سویرے تیاں نو فون کرنگے تیے چھتی آ۔ راتی ناصر مدنی میرے پنڈ آیا سی، دس گیا ہے تیاں کی شے ہوندیاں نے۔ اور نشہرے چ بیٹی زندہ نپی تے پاکستان چیٹلی اتے آگی، تو تیاں نو زندہ لاش بناتا ہو، سوریاں تو چھتر پوانا ہے، سساں تو بستیاں کرانا ہے۔ یہ سسیں بڑی ظالم اور پھبے کٹن چیز کا نام ہوتی ہے۔ یہ امیر بہو کی عزت کرتی ہیں، غریب بہو سے گھر کا کام کراتی ہیں، غریب بہو کو جھڑکیں دیتی ہیں، اور جس کے نام 4 کنال ہو، جس کے نام 6 کنال ہو، جس کے نام 2 ایکڑ ہو، اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ آج جتنی بیٹیاں سسرال میں ذلت اٹھا رہی، ان میں بھائی اور باپ کا قصور ہے۔ پیو نے سور پترانوں دیتا تے تیاں زندہ لاش بن گئیاں نے۔ آج بیٹیاں گھروں میں ذلیل ہو، جدھر دیکھے بیٹیاں ذلیل ہو، اور ہم لڑکوں کو کہتے تم ایکڑ سنبھالو اور میری بیٹی ذلیل ہو۔ میرا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ نوریز ناصر مدنی مجھے کہتا ہے ایک دن بابا آپ مجھے جو بیٹا نیچے بیٹھ جائے موبائل لے کے چھوڑیں، آپ باتیں سنیں، کیا ڈیٹ قوم میں حیران ہوں۔ اللہ اکبر، جملہ بڑا قیمتی تھا، چھوڑے موبائلوں کو، آج اتنی درد والی گفتگو میں چاہتا ہوں ایک ایک بندے کے دل میں اتر جائے۔ میرا بیٹا مجھے کہتا آپ مجھے جھڑک لیتے، میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے، حسد ہوتا نا بچوں کو۔ میں نے گلے سے لگایا، میں کہا بیٹا بات سنو، جو اہل علم ہوتے ہیں وہ سمجھاتے بھی بڑے پیار سے، تکنیک سے، کہ بچہ سمجھے بھی اور پریشان نہ ہو۔ میں کہا بیٹا ایک بات کروں، بابا بولیں؟ میں کہا بیٹا مہمانوں کو کون مارتا ہے؟ مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ کہتا پاپا مہمانوں کو تو کوئی مارتا نہیں۔ میں کہا یہ میری توجہ میرے وال، یہ میریاں مہمان بیٹیاں ہیں، تیاں دی قسمت پردیس وے بابل، پتراں لئی جگیراں دکھ سکھ سیون، دکھ سکھ سیون چپ کر رہون، تیاں دیاں تقدیراں تیاں رانیاں، کنہ جمیاں تے کنہ لے جانی۔ میری بیٹی ایک دن میرے کہتی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو۔ میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی۔ میں کہا کاش کدے تیری ساس ویکھ لے جڑی آندی ہے نواں نوں گھر سنبھالنا نہیں آندا، مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے، میں صفائی نہیں کراں گا، مینوں پتا ہوئے میں کوڑ عبداللہ تے میں مجھ کے نہ ویالا یہ دی زمین چھڑ جانی ہے دینا نات دی، تے جناب میں کدی بھی صفائی نہیں کراں گا، میں روڑی نہیں پاواں گا، نکر نہیں بناواں گا، کھال نہیں کھالاں گا، مدہ نہیں پٹاں گا، میں ویرا موگے تے نہیں جاواں گا، روڑی نہیں پاواں گا، مینوں پتا ہے میں کرایہ نہیں مارنا کہ میں زمین چھڑ دینی ہے، پر میں گڈی ویچنی ہوئے مینوں پتا ہوئے میں گڈی دے ٹائر نہیں بدلاں گا، پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے، پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے، پر بابل دے ویڑے روح صاف کر دیاں نے، بابل دے کمرے نیت صاف کر دیاں نے۔ میں جملہ کہاں گا درد والا ہے، سنیا جے تیان دے نال جتنے دوست احباب بیٹھے جے، کبھی
بیٹیوں کو نہ مارنا، تھپڑ نہ مارنا، اور اپنی بہنوں کو کبھی بھی تھپڑ نہ مارنا۔ اللہ کی قسم ہے ایتھے جننے بیٹھے جے اسی لاکھ لاکھ حصہ پا کے جائیداد میں کاروبار کریے، حصے دار شریک نو کہیے میری جتی پالش کر، انہیں کہنا میں نہیں کرنی، برابر دا کاروبار ہے۔ اللہ کی قسم ہے بہنیں تیری جائیداد میں حصے دار بھی ہیں، بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہیں، بھائیوں کے کپڑے بھی دھو دیتی ہیں، بھائیوں کے جوتے بھی تسمے بھی بند کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے گھر میں اپنی بہن کو ذلیل نہ کرنا۔ یہ وہ بہنیں ہیں جو سیدنا امیر حمزہ کی لاش پہ چادر دینے آتی ہیں۔ تو 5 گز نہ دوے 18 گز لے کے آندی ہے، 18 گز کفن۔ جی میں حسین دی پہن زینب نا جی اتھو ٹیلی فون کریے ویر خیر پہن میں کوٹ عبداللہ تو بول رہے آئی وے ویر ایس والے پھول پہن جڑا ویر تیرنا رسی آئی حصے تو آج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھان ٹیلی فونوں بند ہول تو پہلا دیئے ویرو منو ماڑی نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے ہونے تو 5 گز نہ دے میں پہنا 18 گز لے کے ہوں دیاں نے جویں حسین دی پہن زینب کربلا چھکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھو لے آوا آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری لوکاں دیاں جدو جڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے بزرگوں سویرے نواں گوڑ لے کے تر پہ آجے گوڑ لے آجے تو 5-10 کلو تے 10 کلو چول لو تے او دینہ نات دے سٹاف تے